نصلي على رسوله الكريم أما بعد واتبع سبيل من أناب إلي. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، مگر اس سے مقصود کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے، جو کچھ آپ کو حکم دیا جاتا تھا آپ کو بجا لاتے تھے. مقصود یہ ہوتا تھا اور یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں جو احکام دیے گئے وہ عموماً قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. تو ان کو یہ کرنا ہے. جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کی حیثیت ہی نہیں. جب آپ کو مامور کر دیا گیا کہ آپ ایسا کریں اور ویسا نہ کریں تو اب ماں اور شما کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. حیثیت اگر ہے تو یہی ہے کہ ہم آپ کا اتباع کریں. واتبع سبیل من اناب الیہ. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والی آپ کی امت کو یہ خطاب ہو رہا ہے کہ آپ اتباع کیجئے اس کا جو میری جانب رجوع کرتا ہے، جو میری جانب جھکنے والا ہے، میری جانب رجوع کرنے والا ہے، میری بات ماننے والا ہے. یہ سب اس کا مفہوم ہے. ان کا اتباع کیجیے. اور وہ 4 نمونے بھیج دیے گئے قیامت تک کے لیے. حضرات انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین، قرآن پاک کی زبان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام لیے ہیں، جو القاب بتلائے ہیں، وہ ہیں انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین. حدیث شریف سے حضرات صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو امام کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے متبعین کون کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام ہیں، حضرات تابعین ہیں، حضرات تبع تابعین. یہ مکمل دور صدی اول، صدی دوم، صدی سوم، پہلی صدی، دوسری صدی اور تیسری صدی ہجری، شمسی نہیں، عیسوی نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل ہجرت کا ہے اس کو سیدنا عمر فاروق نے معیار قرار دیا کہ یہ عمل آپ کا اتنا مبارک و مقبول ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو معیار سمجھو. ہجرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ہجرت کا ایک بہت مختصر مطلب جو ذہن میں ہر مومن کے ہر وقت رہنا چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے نکل جانا، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنے لگے. یہ ہجرت ہے. یہ بھی ہجرت ہے کہ برے کاموں سے آدمی نکلے، برے عقائد سے نکلے، خراب عقائد سے نکلے، برے اعمال سے نکلے، برے اخلاق سے نکلے، برے اقوال، برے افعال، برے احوال ظاہری ہوں یا باطنی ان سے نکلے، اور اچھے اقوال، اچھے افعال، اچھے احوال کی طرف چلے. تب اس کے عقائد درست ہوں گے، تب اس کے اعمال درست ہوں گے، تب اس کے اخلاق درست ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلوص کے ساتھ علم کی روشنی میں بزرگان دین کے طریقے کے مطابق اس کا اہتمام نصیب کرتے دم تک. اس وقت 2-3 باتیں ضروری عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی مرضی کے مطابق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے والوں کو اس کو دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے، اور اس کو اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں اتارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے حکیم الامت، مجدد الملت، محیی سنت ظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کو ہمارے شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ 2
لفظ سے ان کا تعارف فرماتے ہیں. جب علم اور عقل مکمل ہو جاتا ہے تو بات مختصر ہو جاتی ہے. دو لفظی بات ہم لوگ گھنٹوں میں کہیں گے، وہ دو لفظوں میں فرما دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کا جملہ ہے ملحق الاصاغر بالاکابر، چھوٹوں کو بڑوں سے جوڑنے والے. اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مشیر مخلص تھے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر چیز میں وہ ان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، باوجود بھتیجے ہونے کے، باوجود داماد ہونے کے. لیکن وہ چونکہ ایک عالم دین تھے، باقاعدہ صاحب درس و تدریس تھے اور مخلص مشیر تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بات اگر خیال میں قوت سے آتی تھی، مگر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اخلاص کے خلاف نہیں تھی، کہ مطلب اخلاص کے خلاف تھی، اخلاص سے فرماتے تھے وہ. لیکن بسا اوقات ایک بات نیت کی درستی کے باوجود، اخلاص سے کہنے کے باوجود علم صحیح کی روشنی میں صحیح نہیں ہوتی. یاد رکھنا چاہیے، یہ نہایت نازک اور اہم بات ہے. یہ بہت نازک بات ہے اور بہت اہم بات ہے کہ علم صحیح کی روشنی میں، اور اسی لیے وہ ان سے مشورہ کرتے تھے. تو کبھی کبھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولوی زکریا جو ہے یہ سب سے بڑا مخالف بھی ہے میرا. مراد ہوتی تھی ان کے روکنے ٹوکنے کی. مخالف اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں دنیا والے سمجھتے ہیں، حضرت نے اس طور پر اس کو فرمایا. لیکن فرماتے تھے حضرت کہ ہمارا بہت مخلص مشیر ہے. اور ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے حکما نے کہ یاد رکھنا چاہیے اس کو، ایک بات دوست کہتا ہے وہی بات دشمن بھی کہتا ہے. فرق نیت اور انداز کا ہوتا ہے. دوست کہتا ہے تاکہ یہ اس برائی سے نکل جائے، اور دشمن اس کا نام لے کر اشتہار چھاپ دیتا ہے. دشمن اس کی اصلاح نہیں چاہتا ہے، چاہتا اس کو بدنام ہو جائے، تو اس کا اشتہار نکال دیتا ہے. اس لیے فرمایا ہے حکمائے دین نے، حکمائے اسلام نے، کہ نیت سے عمل میں فرق ہو جاتا ہے. وہی بات دوست کہہ رہا ہے مگر تنہائی میں کہہ رہا ہے. دشمن وہ بات اس سے تنہائی منائی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اس کو معلوم ہو جانے کی دیر ہے، بس معلوم ہوا اور اس نے اس کا اظہار اور اشتہار کیا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی اذا رآ حسنۃ دفنہا واذا رآ سیئۃ اذاعہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ایسے مکار دوست سے جس کی نگاہیں تو پھٹی پھٹی اس کو دیکھ رہی ہوں، معلوم ہوا بڑی عقیدت سے وہ دیکھ رہا ہے، مگر دل اس کا اس کو چیرے کھاتا ہے. جب وہ اس کی کوئی اچھائی دیکھتا ہے، نیکی، تو اس کو تو دفن کر دیتا ہے. یہ اس خلیل ماکر اور مکار دوست کی علامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ وہ جب کوئی حسنہ اور کوئی نیکی دیکھتا ہے، کوئی اچھائی دیکھتا ہے، تو اس کو تو دفن کر دیتا ہے. اور جب کوئی ذرا سی برائی دیکھتا ہے تو اس کو خوب پھیلاتا، اس کی اشاعت کرتا، اس کو پھیلاتا پھرتا، یہاں کہہ رہا، وہاں کہہ رہا، یہاں کہہ رہا، وہاں کہہ رہا. ایسے لوگوں کو عرف عام میں دائی بولا جاتا ہے. دائی پیٹ میں ان کے درد رہتا ہے، یہاں کہہ دیا، وہاں کہہ دیا، یہاں کہہ دیا، وہاں کہہ دیا، پھر بھی ان کا درد پیٹ کا رفع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ بڑی بیماری ہے، نفس کی، روح کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کی ایسے دوستوں سے حفاظت فرمائے. یہ حدیث شریف میں عجیب پہچان بتائی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد فرمایا کہ دیکھو بھائی، میرا دل یوں چاہتا ہے کہ یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے دعوت و تبلیغ کا، حضرت اس کو کوئی عنوان بھی نہیں دینا چاہتے تھے تاکہ کوئی یہ تحریک اور کوئی پتہ چلا کہ کوئی اشتہاری چیز اور سائن بورڈ لگا کر بس خالی لفظی چیز نہ بن جائے.
حقیقت نکل جائے اس میں سے. بس اس کام کو فرمایا کرتے ہیں کہ میرا یہ جو کام ہے اس کا طریقہ کار تو یہ ہو جو میں نے مقرر کیا ہے کہ بھئی اس میں تعلیم ہو، گشت ہو، بات ہو، اور جو پورا نظام ہے 6 باتوں کے ذریعے خالص عوام الناس میں ان لوگوں کو بیدار کرنا، ان کو ترغیب دینا، ان کو جنت کا شوق دلانا، ان کو دوزخ سے ڈرانا، ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال پیدا کرنا. یہ زندگی دنیا کی عارضی ہے، وقتی ہے، دائمی نہیں ہے، مرنا ہے، پھر حساب دینا ہے، پھر حقیقی زندگی ملنی ہے، آخری زندگی ملنی ہے، حقیقی زندگی وہ ہے، یہ نہیں ہے. تو اس کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لوگ پڑھیں. اس سے منتفع ہونے کی صورت یہ ہے کہ لوگ اس کو نصاب بنائیں، اس دعوت و تبلیغ کا نصاب بنائیں. آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج ہماری جمعیتیں اور ہماری جماعتیں، ہماری تنظیمیں اور ہماری مجلسیں، ہمارے افراد اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے اس کو اختیار کر لیں تو ان کی ذات، ان کے گھر، ان کا ماحول کایا پلٹ جائے. حضرت نے فرمایا کہ حضرت کے لوگوں سے مقبول عمل آئے گا، حضرت کی کتابوں سے صحیح علم آئے گا. تو یہ چیز 2 چیزوں سے ہوتی ہے ہمیشہ، تعلیم ہو، تربیت ہو. تعلیم علم کے بغیر نہیں ہو سکتی اور تربیت بغیر صحبت کے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اہل اللہ کی صحبت نہ ہو. یہ 2 چیزیں. تو حسن تدبیر، صحیح کوشش، دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو. مجھے توجہ دلا دیجیے گا، پر 5 منٹ باقی رہے، لوگوں کو تشویش نہ ہو، بات پوری ہو جائے. حسن تدبیر، صحیح کوشش اور دعا کا اہتمام. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب آدمی اتنا مجبور ہو جائے کہ کوئی تدبیر سمجھ ہی میں نہیں آ رہی، کیا کرے، ادھر کھائی ادھر کنواں، اس صورت میں پھنسا ہوا ہے. ادھر پیچھے جاتا ہے تو کھائی ہے، آگے بڑھتا ہے تو کنواں. اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا. تو دعا بڑی عجیب چیز ہے. اس کے لیے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ کتاب تحریر فرمائی، مناجات مقبول. غالباً سن 1327 ہجری جو حضرت کے علم میں ہے، سن 1327 ہجری میں حضرت نے یہ کتاب تحریر فرمائی. اب 1443 ہجری شروع ہو چکا ہے، سفر کی 2 تاریخ ہے آج. اس میں حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے لیے جو دعائیں ہیں وہ قرآن پاک میں آئی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی دعائیں بتائی. تو پورے ہفتے کے لیے اس کو جمع فرما دیا ہے. یہ تقریباً 75 صفحات کے اندر، کل صفحہ 80 تک، شروع میں تمہید ہے، یہاں تک قرآنی دعائیں اور حدیثی دعائیں. روزانہ آدمی سنیچر سے جمعے تک پڑھے گا تو پورے ہفتے میں وہ دعائیں اس کی زبان سے نکلیں گی. اللہ تعالیٰ دل سے وہ دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی مانگی ہے. بڑے محدثین نے اس کو جمع کیا ہر زمانے میں. اپنے زمانے میں حضرت نے اس کو 1327 ہجری میں جمع فرمایا. سب سے پہلے قرآنی دعائیں ہیں، پھر حدیثی دعائیں ہیں. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائی ہوئی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں، ان کے لیے توسل اور وسیلے کے لیے بیان فرمائے ہیں نام اسماء بدریین کے، جو بدر میں حضرات صحابہ کرام شریک ہوئے اور شہید بھی ہوئے، شریک ہوئے اور شہید ہوئے. ان کے اسماء گرامی اس میں شمار کیے گئے کہ آدمی ان کو پڑھے کہ ان کے وسیلے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے، صالحین کے وسیلے سے. ایک ہے بزرگوں سے دعا مانگنا، یہ تو یقیناً آدمی خدا کے درجے میں اگر ان کو لے رہا ہے بزرگوں کو تو یہ تو شرک ہے. اگر خدا کے درجے میں ان کو لے لیا اور ان سے مانگنے لگا آدمی جیسے خدا سے مانگتا ہے، یہ تو شرک ہے. اور ایک ہے ان کو وسیلہ اور ذریعہ بنانا، یہ ثابت ہے، منقول ہے، مستحب ہے. اس کو ہمارے بزرگان دین نے قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے، اپنے عمل میں رکھا ہے
اور حد کے اندر وسیلے کو سب کچھ سمجھ لینا اور بجائے اللہ کے، بجائے طہارت اور نماز کے، اللہ سے دعا کے اہتمام کے وہیں سر دے دے کے مارنا، تو غیر ہم سے سوال کرتے ہیں صاحب آپ کیا اور ہمارے یہاں فرق کیا ہے؟ تو یہ تو صورت نہایت بے ڈھنگی اور جہالت کی ہے، اس سے اسلام کا، مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے کہ ہم کو حضرات انبیاء، حضرات صدیقین، حضرات شہداء، حضرات صالحین کو اللہ کا مقبول و برگزیدہ بندہ جاننا اور ماننا چاہیے، اور ان کے وسیلے سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت نے روزانہ کی یومیہ دعائیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو اوقات ہیں مختلف، ان مختلف اوقات کی دعائیں جو تقریباً 100 سے بھی زائد ہیں، ایک ایک دعا 2 منٹ کی دعا، حد سے حد 3 منٹ کی دعا ہوگی، زیادہ میں کہہ رہا ہوں، ایک ہی 1 منٹ کی دعا مانیں، 1 منٹ سے زیادہ کی دعا نہیں، لیکن آدمی کوشش کرے۔ پہلے دعا آتی، دعا کتاب آتی چھوٹی مقبول مسنون دعائیں، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسعود صاحب نعمانی نے بھی لکھی، حضرت مولانا علی میاں نے بھی لکھی، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی نے بھی بہت عمدہ مجموعہ جمع کیا۔ یہ مجموعہ حضرت حکیم الامت نے جو جمع کیا تھا، قربات عند اللہ و صلوات رسول کا تتمہ اور تکملہ، اس کو ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے یہ ایک مختصر سے کتابچے میں جمع کر دیا کہ آدمی کو اتنی موٹی کتاب اس کے لیے نہ رکھنی پڑے۔ مختصر کتاب اذکار مسنونہ، اس کے اندر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کی دعائیں ہیں، جو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، سب کے لیے، جتنے ضرورت مند ہیں سب کے لیے کب کیا دعا کرنی چاہیے، وہ دعائیں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول و ثابت ہیں اس کے اندر جمع ہے۔ تو دعا کا اہتمام کرے۔ ایک تو دعا کو ہے جو ہم جو چاہیں مانگنے لگے، وہ بھی دعا ہے، جائز ہے، لیکن بسا اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے، بعض دفعہ فہم اور سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی غلط سلط الفاظ میں دعا مانگ لیتا ہے۔ اس کے لیے وہ دعائیں بقول حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، مفتی اول ہیں، کہ قرآن و حدیث کی دعاؤں کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے منظور شدہ درخواستیں جو حاکم کیا منظور ہو گئیں۔ آپ کسی حاکم کے یہاں جائیں اور اپنی سمجھ سے، اپنے علم کی روشنی میں لکھ کے لے جائیں، تو حاکم کہہ رہے بھائی یہ کیا لکھ رہا ہے، یہ لکھو۔ اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے یہ لکھو، تو اس کا مطلب ہے اس کو اب اس کو منظور کرنا ہے۔ اس نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس طرح ہم سے مانگو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طریقے سے دعاؤں کو مانگنا چاہیے وہ طریقہ ہم کو قرآن میں بتلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے مجموعے میں ہم کو وہ چیز بتلا دی۔ بھائی قرآن بھی ہم کو کس سے ملا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ سب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ تو ہم کو قیامت تک اب کسی نبی و رسول کا انتظار نہیں کرنا ہے، کسی مہدی و مسیح جو موجودہ ٹہل رہے ادھر سے ادھر۔ 350 تو ایران میں بند ہے، 350 ایران میں بند ہے، جیسے مینٹل ہاسپٹل ہو، پاگلوں دیوانوں کی دنیا۔ روزانہ کوئی یہاں دعویٰ کیے دے رہا ہے، کوئی وہاں دعویٰ کیے دے رہا ہے، اور ان کو دعویٰ کرانے والے بھی ویسے ہی ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، کیا کہا جائے، ایسے ہی ان کو بھیجنے والے ایسے ہی۔ تو لیکن ہم کو فہم ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑیں مرتے دم تک۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو مقبول و محبوب بندے اللہ کے گزرے ہیں ان کا دامن نہ چھوڑنا چاہیے، ورنہ ہم خالی نعرہ لگاتے رہیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور مٹھی بند کیے ہوئے تھا، افیم جی کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، کچھ پکڑ ہی نہیں رکھا، اس نے ویسے ہی چلا رہا ہے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ تو افیم جی ہے، افیم کے نشے میں چلانا ہے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، کیسے پکڑ کہاں رکھا بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے دامن کو ہوش و حواس میں پکڑیں، پھر اس کو نہ چھوڑیں مرتے دم تک۔ اس سلسلے میں مجھ کو ایک چھوٹی سی بات سنانی تھی، وہ بھی یاد آ گئی تھی، میں نے اس کو نوٹ کرا لیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں کی چیزیں نقل کی ہیں، اس میں حزب البحر کی دعا بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دعا یعنی حزب البحر بے شک متبرک ہے، لیکن احادیث اور قرآن مجید میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کا رتبہ اور اثر اس سے کہیں اعلیٰ ہے، خوب یاد رکھو، لوگ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا کہ حزب البحر کی ایسی وقعت
جو ادعیہ معصورہ کی بھی نہیں کی جاتی؟ فرمایا کہ مجھ کو یہ گراں گزرتا ہے کہ بعض لوگ نہایت اہتمام سے حزب البحر کی اجازت لیتے پھرتے ہیں بزرگوں سے۔ فرمایا یہ بھی پیر جیوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ کیا حزب البحر سے پہلے قرب حق کا کوئی طریقہ نہیں تھا جو آج قرب حق اسی پر موقوف ہو گیا؟ آخر خود ملہم حزب البحر جن پر حزب البحر کی دعا جن کو الہام کی گئی، شیخ ابو الحسن شاذلی قدس الروح، اس کے الہام ہونے سے پہلے اس قابل کیوں کر ہو گئے کہ ان کو یہ دعا الہام ہوئی؟ آخر ان کے وہ عقائد، وہ اعمال، وہ اخلاق، وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو یہ مقبولیت، یہ محبوبیت، یہ مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا الہام فرمائی؟ پھر فرماتے ہیں پھر تم وہی عمل کیوں نہیں کرتے جو وہ بزرگ اس کے الہام ہونے سے پہلے، حزب البحر کے الہام ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ممکن ہے کہ پہلے یہ اعمال مندوب اور مستحب ہوں، مگر اب تو یہ سب قابل ترک اور منع ہیں، کیونکہ لوگ ان اعمال میں غلو کرنے لگے ہیں اور حد سے بڑھنے لگے ہیں۔ چنانچہ عام طور پر قلوب میں، دلوں میں اعتقاداً حزب البحر کی ایسی وقت پائی جاتی ہے کہ ادعیہ معصورہ کی وہ وقت نہیں، اور اس کا غلو ہونا ظاہر ہے۔ یہ حضرت کے مواعظ میں، ملفوظات میں یہ موجود ہے۔ چنانچہ ارضاء الحق کے اندر جو حضرت کا واعظ ہے اس کے اندر حصہ 2 میں صفحہ 30 پر موجود ہے۔ مواعظ و ملفوظات کے مجموعہ میں یہ چیز ملتی ہے۔ حضرت کی اس تنبیہ سے حزب البحر کی شرعی حیثیت بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ اور ان کے بعد ان کے خلفاء و مجاہدین اور تلامذہ و منتسبین کے یہاں رسوم مشائخ، بالخصوص اجتماعی قرآن خوانی، اجتماعی ذکر بالجہر والسر، اجتماعی اعتکاف در رمضان، اجتماعی اعتکاف برائے حزب البحر در سفر وغیرہ کا اہتمام و التزام کبھی نہیں رہا۔ چنانچہ سراج الملت حضرت مولانا سید حامد حسین صاحب امروہوی جو بہترین حافظ تھے، اچھے واعظ تھے اور درس نظامی کے کامیاب مدرس تھے، نیز حضرت حکیم الامت کے مجاز طریقت بھی تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے شیخ و مرشد کے فکر و عمل سے 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہتا، اسی پر جینا اور مرنا چاہتا۔ یہ حقیقت سے خود فرمایا۔ اس سلسلے میں ہمارے حضرت گنگوہی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جو شیخ المشائخ ہیں، اور ان کے خلفاء میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت شیخ الہند جیسے حضرات ہیں، ان کی کتاب براہین قاطعہ اور اصلاح الرسوم، نیز تحفۃ الشیوخ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل ہیں، ان کا مطالعہ اہل علم و فہم کے لیے مفید و نافع ہوگا۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے جہرن یا سرن ذکر نہیں کیا، یہ غلط فہمی نہ ہو۔ جہرن و سرن ذکر کیا اور بتلایا بھی، مگر یہ عمل انفرادی ہے، کیونکہ جو چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا، اذان کہو، نماز پڑھو با جماعت، اب فرائض کا اہتمام ہو گیا، نوافل کے لیے مکروہ تحریمی قرار دے دی، حالانکہ وہ بھی نماز ہے، لیکن نوافل کی جماعت مکروہ ہے، فرض کی اشتہار اظہار کے ساتھ کی جائے گی، پورے طور پر واضح کھلم کھلا لینا۔ تو جن چیزوں کا حکم ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جماعت کا، اس میں تو اجتماع کرنا چاہیے، لیکن جن چیزوں میں نہیں ہے ان کو انفرادن، یہ ایسا ہے جیسے دوائیں، غذائیں، آدمی غذا اور دوا انفرادن کھاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سب کے ساتھ بیٹھے تب غذا کھائے تب دوا کھائے، وہ تو انفرادی عمل ہے۔ بزرگوں نے جس کے لیے جہرن تجویز کیا، جس کے لیے سرن تجویز کیا، وہ کرے، کرنا چاہیے، مستحب ہے، مستحسن ہے، مفید ہے، نافع ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کسی کو بھی کہ آدمی کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں، اعتکاف کرے، لیکن یہ چیز ہر شخص پر، ہر شخص پر اس لحاظ سے ہے کہ بستی میں کچھ نے کر لیا سب کی طرف سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سب جمع ہو جائیں مسجد میں، یہ سب کے لیے ضروری ہی نہیں رکھا گیا، اسی لیے اس کا وہ درجہ بھی ظاہر کر دیا گیا، طریقہ بھی ظاہر کر دیا گیا۔ اجتماع انفراد اور انفراد دونوں میں فرق ہے، تو جو چیز شریعت میں انفرادی ہے تنہا اس کو اس طور پر کرنا چاہیے، جو چیز اجتماعی ہے اس کو اجتماع۔ اس سے ہم لوگوں کے عمل سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اس لیے بزرگوں کو اپنے عمل کی بھی توجیہ کر دینی چاہیے۔ میرے تایا مرحوم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا
کہ یہ مناجات مقبول پڑھ لیا کروں، اس کی اجازت ہے؟ حضرت نے لکھا اس میں تو بھائی سب مسنون دعائیں ہیں، اس کے لیے اجازت کا کیا انتظار؟ اللہ اور رسول کی طرف سے تجویز کردہ دعائیں ہیں، اس میں میری اجازت کا کیا انتظار؟ تو یہ ہے طریقہ ہمارے بزرگوں کا کہ جو چیز فرض ہے اس کو فرض سمجھے، جو واجب ہے اس کو واجب، جو سنت ہے اس کو سنت، جو مستحب ہے وہ مستحب، اور جو حرام ہے وہ حرام، جو مکروہ تحریمی وہ مکروہ تحریمی، جو ممنوع ہے وہ ممنوع۔ اس لیے درجوں کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم لوگ اعمال کے درجوں کو نہیں دیکھیں گے تو گڑبڑ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خواص ہوں یا عوام اس حدود کا، جو اللہ کی شریعت کی حدود ہیں، ان کو سمجھنے کی، جاننے کی، سمجھنے کی اور برتنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔